آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں لوگوں کو اوقات کے ضائع کرنے سے بچنے کی تاکید کرنے کی بجائے اسی موبائل کے اندر ان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کا موقع اگر فراہم کر دیا جائے، غیر محسوس طریقے پر لوگوں کے اوقات کے حفاظت ہو جائیں گے۔ Iman app going to have a few good success because there is overwhelming support across the spectrum of people who are in this particular foundation. ہر مسجد کے اطراف میں جتنے غریب لوگ رہتے ہیں، یتیم رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں، ان کی بھی فہرست اس ایپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ اگر کچھ ان تک مدد پہنچانا چاہیں تو خود سے مدد پہنچا دیں۔ مسجد معمور کے سیکرٹری اقبال احمد بیگ کے ساتھ مل کر چند شائقین نے ایمان ایپ لانچ کی ہے، جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے درست دینی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ روزانہ کے اذکار اور معاملات کے علاوہ ایپ کی خصوصیت یہ ہے کہ صارفین کے سوالات کے جواب مفتیان کرام دیں گے۔ اس موقع پر اقبال احمد بیگ نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے درست معلومات پہنچائی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ ضروری ہے کہ ان وسائل کو صحیح علم پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ جانتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے نوجوان بچے جو ہے غلط کاموں میں، غلط ایپس میں، غلط چینلز میں استعمال کر کے جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے دینی باتیں ہوں، مذہبی باتیں ہوں، محبت کی باتیں ہوں تو وہ ان کو سکھایا جائے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم تک بھی اس کو پہنچایا جائے، تو ہمارے اسلامی تعلیمات بھی جو وہ سیکھیں۔ اور ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے جو ہے ان تک ہماری بات پہنچائی جائے۔ تو اس میں علماء کی سرپرستی میں صحیح مواد، صحیح چیزیں جو ہیں تو ان تک پہنچانے کے لیے ایک کوشش ہم نے کی ہے، شروع کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے، تو اس سے جو ہے دنیا میں امن بھی پھیلے، محبتیں بھی پھیلے۔ تو اس طرح سے جو کام ہم نے اس مقصد کے لیے شروع کیا ہے۔ جس کہ انہوں نے کہا کہ اطراف لوگ برسر مطلب کہ کام نہیں ہے، ان کو بیکار ہیں، مطلب کہ بیوہ ہیں، اور بچوں فیس بننے کے لیے پیسے نہیں، ان طرح کی مدد مسجد سے کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح جیسے ڈیٹا اکٹھا کر کے جو ہے وہاں پر لایا جا سکتا ہے، اس لیے مساجد کو جوڑا جا سکتا ہے، اس لیے جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک نے بتایا کہ جیسے جیسے لوگ موبائل ایپ پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں، یہ ایپ ان کے وقت کی درست منصوبہ بندی اور دینی رہنمائی میں مددگار ثابت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص بات تو یہ ہے کہ اس سے بندہ مسجد سے جڑ جاتا ہے۔ جب مسجد سے جڑتا ہے تو اعمال سے جڑتا ہے، اور جب اعمال سے جڑتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہ تو اس کی خصوصیت ہے، لیکن آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں لوگوں کو اوقات کے ضائع کرنے سے بچنے کی تاکید کرنے کی بجائے اسی موبائل کے اندر ان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کا موقع اگر فراہم کر دیا جائے، غیر محسوس طریقے پر لوگوں کے اوقات کے حفاظت ہو جائیں گے، اور دینداری بھی خود بخود منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اس پورے آپ کا خلاصہ ہے، مقصد۔ مہمان سامنتا ناگبھوشن نے کہا کہ یہ ایپ لوگوں کو مسجد کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر جوڑے گی اور دین کی بنیادوں اور اصولوں کی صحیح معلومات فراہم کرے گی، اور اس کے کامیاب ہونے کی توقع ظاہر ہے۔ Today we launched Iman app, one of the apps for all Islamic people in the state. The response has been overwhelming. Everybody here in the Islamic Foundation understand the need of connecting people on a digital app. There has been umpteen number of apps out there, umpteen number of mobile apps out there, and there is nothing yet to connect the people to the masjids. Okay, so this app really helps in that, and it's also important that the religion, the foundations and the core principles are emanated rightly into the to the people. So this app also helps in that particular thing.
apart from doing all the basics that any Islamic app would do, Iman app is going to be going to have a few good success because there is overwhelming support across the spectrum of people who are in this particular foundation. ईमान ऐप आपके ईमान का साथी के टैग लाइन के साथ ऐप का सॉफ्ट लॉन्च किया गया और तवक्को है कि ये अक़ीदतमंदों को उनके ईमान के साथ गहरा ताल्लुक़ बनाने में मदद देगी। लॉन्च में खुसूसी मेहमानान मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी, चीफ इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद बेंगलुरु मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी, सदर जमीयत उलमा कर्नाटक मौलाना फ़ारूक फ़ौज़ान रशादी, इकबाल अहमद बेग चेयरमैन ईमान फाउंडेशन मौजूद रहे। ये प्रोग्राम क़ाज़ी नसीरुद्दीन की जानिब से ईमान फाउंडेशन के तहत मुनज़्ज़म किया गया। हमारे शहर के कुछ नौजवान मस्जिद मामूर के सेक्रेटरी इकबाल बेग साहब के ज़रिए एक ईमान ऐप को लॉन्च किया है। इसमें और ऐपों की तरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नमाज की टाइमिंग है और रोज़े से मुतालिक औक़ात हैं और इसी तरह ज़िक्र है और डेली क्या ज़िक्र करना है, उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक अहम बात ये होगी कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, तो मुफ्तियान इकराम जो इस शहर के हैं और इस रियासत के अकाबिर उलमा इकराम हैं, उनके जवाबात उसमें अपलोड किए जाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये अहबाब जो इस ऐप से बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा के तैयार किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर मस्जिद के अतराफ़ में जितने गरीब लोग रहते हैं, यतीम रहते हैं, मोहताज रहते हैं, उनकी भी फहरिस्त इस ऐप के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो अगर कुछ उन तक मदद पहुंचाना चाहें तो ख़ुद से मदद पहुंचा दें, ताकि गलत तरीक़े से कोई चीज़ ना पहुंच सके। तो इसकी भी एक अच्छी कोशिश हो रही है और नौजवानों को, चूँकि इस वक्त गैर गलत तरीक़े में अपना वक्त मसरूफ़ रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा मुआविन व मददगार साबित होगा, ताकि अल्लाह से अपना रब्त रखें और मस्जिद से अपना ताल्लुक़ जोड़ने का काम करें।